السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 41 سے تفسیر۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، معلوم کر لو، کیا چیز؟ کہ انما، بے شک وہ جو، ما الذی کے معنوں میں یہاں استعمال ہو رہا ہے، وہ جو، کیا؟ غنمتم، غنیمت حاصل کی تم نے، من شیئن، کسی بھی چیز میں سے۔ غنمتم کا لفظ غنم سے ہے، غنم بکریوں کو کہتے ہیں۔ غنم الشیء کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بغیر کسی بدل کے حاصل کرنا، اور لفظی معنی ہوتا ہے کہیں سے بکریاں ہاتھ لگنا۔ پھر آہستہ آہستہ ہر وہ چیز جو دشمن سے یا دشمن کے علاوہ کسی اور سے حاصل ہو، اور خصوصاً فتح کے بعد اس کو غنیمت کہا جانے لگا۔ یعنی گویا بلا معاوضہ کسی چیز کا حاصل ہونا، مال مفت جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہاں اشارہ ہے جنگ بدر میں حاصل ہونے والے اس مال کی طرف جو فتح کے بعد مسلمانوں کو ملا تھا، کفار کا مال۔ اس کو مال مفت کیوں کہا جا رہا ہے، یا اسے غنیمت سے کیوں تعبیر کیا جا رہا ہے؟ تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ جنگ کا بدلہ نہیں، یا جہاد کا صلہ نہیں، یا جہاد اس لیے نہیں کیا گیا، جنگ اس لیے نہیں لڑی گئی کہ تمہیں کوئی مال حاصل ہو۔ یہ تو سراسر ایک انعام ہے جو تمہیں اس موقع پر ملا، کیونکہ جب اللہ کے راستے میں نکلنے کی پکار آ جائے، کال آ جائے، تو وہ نکلنا تو فریضہ ہے۔ تو فریضہ ادا کرنے پر تو انسان کو بس یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے حصے کا کام کر دیا، مزید کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اپنی خاص رحمت سے مزید بھی عطا کر دیتا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورت کی ابتدا میں کہ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا، تو چونکہ اس سے پہلے کوئی قانون نہیں تھا، تو ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ یہ کس طرح تقسیم ہوگا۔ تو اس موقع پر تو کہا گیا کہ تم اللہ سے ڈرو اور اپنے تعلقات کی اصلاح کرو، اور مزید کچھ ہدایات دی گئی، اخلاقی تربیت کی گئی۔ اور اب یہاں آ کر اس آیت میں، یعنی آیت نمبر 41 میں 40 آیتوں کے بعد اس سوال کا جواب دیا گیا کہ وہ جو تم نے سوال کیا تھا، اب تم جان لو کہ جو بھی غنیمت تم حاصل کرو، من شیئن، کوئی بھی چیز، کسی بھی قسم کی، تھوڑی ہو یا زیادہ، قیمتی ہو یا معمولی، کچھ بھی جو ہاتھ آئے، تو اسے کیا کرو؟ ایک جگہ لا کے رکھ دو، اور پھر وہاں سے باضابطہ تقسیم کرو۔ تقسیم سے پہلے کسی بھی مال کو اپنی مرضی سے ادھر ادھر کرنا یا اس کا مالک بن بیٹھنا خیانت تھا، اسے غل قرار دیا گیا۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ۔ اب اس کو تقسیم کیسے کیا جائے گا؟ کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، یعنی مال غنیمت میں سے جو کچھ ملا ان سب کو ایکولی 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے، یعنی 5 ڈھیریاں بنا دی جائیں اس مال کی، اور ان میں سے 4 اس جنگ میں شریک ہونے والوں میں تقسیم کی جائیں، اور 5واں حصہ جس کا یہاں پر قاعدہ بتایا گیا اسے اس قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ تو وہ 4 حصے مجاہدین میں بھی کس طرح تقسیم ہوں گے؟ جو لوگ پیدل یا پیادہ جنگ میں شریک ہوئے ہوں ان کو 1 حصہ، اور جو سوار ہوں ان کو 3 حصے، کیونکہ انہوں نے اپنی سواری بھی ساتھ لی۔ اور 5واں حصہ کس کے لیے؟ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں، یعنی اللہ تعالیٰ اسے جیسے چاہے تقسیم کرنے کا حکم دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو مال نہیں چاہیے، تو اللہ کی طرف کیوں نسبت کی گئی کہ یہ تقسیم اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی۔ وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے، یعنی اللہ اور رسول اس میں فیصلہ کریں گے۔ اور وہ فیصلہ کس طرح ہوگا کہ اس 5ویں حصے کو بھی پھر 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لیے اور آپ کی ازواج کے لیے، آپ کے متعلقین کے لیے، آپ کے اخراجات کے لیے، اور اگر اس میں سے بھی کچھ بچ جاتا تو آپ اس کو مزید گھوڑے یا اسلحہ خریدنے میں استعمال کرتے۔
وَلِذِي الْقُرْبَى، دوسرا حصہ اس کا ذی القربہ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے. کس کے رشتہ دار؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، اور ان میں سے بھی خاص طور پر بنو ہاشم اور بنو المطلب، یعنی ان دو کے لیے. والیتامى، اور یتیموں کے لیے، بن باپ بچوں کے لیے. والمساکین، اور مسکینوں کے لیے. وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے. تو باقی تین حصے ان تین گروہوں پر. کون کون؟ یتامہ، مساکین اور ابن السبیل. اور اس طرح خمس تقسیم ہو گئی 5 حصوں میں، یعنی سارے مال کے کتنے حصے کیے جائیں گے؟ 5. 4 اس میں سے کس کے؟ جنگ میں شریک ہونے والوں کے. کس اعتبار سے؟ وہ بھی کیسے تقسیم ہوں گے؟ 1 حصہ پیادہ کے لیے اور 3 حصے سوار کے لیے، یعنی 1 اور 3 کی نسبت سے ان 4 ڈھیریوں کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا. 5واں حصہ جس کا یہاں ذکر کیا گیا، جسے خمس کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ آپ نے عام طور پر بھی سنا ہوگا، یہ پھر کس طرح تقسیم ہوگا؟ 5 حصوں میں. اس میں سے 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے ازواج اور اہل بیت کے لیے. کس لیے؟ کیونکہ ان کا نان نفقہ آپ کے ذمہ تھا. عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب مال غنیمت حاصل ہوتا انہیں، تو جو سردار ہوتا تھا اس کو 4تھا حصہ ملتا تھا، اس کو مرباع کہتے تھے. لیکن یہاں پر 5واں حصہ رکھا گیا، اور اس کو بھی پورے کا پورا پھر سردار کے لیے نہیں، بلکہ اس میں اوروں کے بھی حصے لگائے گئے. اور کون کون ہیں؟ رسول کے رشتہ دار اور یتامہ، مساکین اور مسافر. اب آپ دیکھیں کہ یہ تقسیم کتنی عدل پر مبنی ہے. اور اس مال میں صرف ان کو حصہ نہیں دیا گیا جنہوں نے کوئی جد و جہد کی یا کوشش کی، اگرچہ انہیں اپریشیٹ کیا گیا، دوسروں کے مقابلے میں انہیں زیادہ دیا گیا، لیکن سوسائٹی کے وہ افراد جو محتاج ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، اور پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور خود آپ کے لیے، کیونکہ بہرحال آپ کی قربانیاں سب سے زیادہ تھیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ سب کو کچھ نہ کچھ اس میں سے ملا. جب مال کی صحیح تقسیم ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کے اندر ایک سکون اور ایک خوشحالی اور ایک اطمینان اور امن قائم ہوتا ہے. یہ تقسیم اس سے پہلے نہیں تھی عرب معاشرے کے اندر. وہاں کیا تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگے وہ اس کو لوٹ لے، اور جو لوٹا جائے اس میں سے 4تھا حصہ سردار کو مل جائے، باقی غریب، مسکین، یتیم منہ دیکھتے رہیں. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر ہو تم ایمان لائے اللہ پر، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خمس کی تقسیم ایمان کا تقاضا ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. وما انزلنا، اور جو نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، اشارہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ان کو اللہ نے اپنا بندہ کہا، ان کی عزت اور تشریف کے لیے. اور جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، کیا نازل کیا تھا اپنے بندے پر؟ فرشتے نازل کیے تھے ان کی مدد کے لیے، اور کئی کھلی کھلی نشانیاں. کب؟ یوم الفرقانی، فرقان کے دن. یوم الفرقان کس دن کو کہا گیا؟ جنگ بدر کے دن کو. کون سا دن؟ یوم التقى الجمعان، جس دن ملی تھی، آمنے سامنے ہوئی تھی 2 جماعتیں. جمعان جمع ان سے تثنیہ ہے، 2 جماعتیں، 2 گروہ. کون کون سے؟ ایک مسلمانوں کا گروہ اور دوسرے قریش کا گروہ. واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اس میں بہت بڑی نشانی ہے جو اللہ نے تمہیں بدر کے دن دکھائی. اور اس بات کا یہاں ذکر کیوں کیا گیا کہ بدر کے دن تمہیں جو کچھ ملا، جو غنیمت تمہارے ہاتھ آئی، وہ اللہ کے اذن سے تھی، اور اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں اور اس کے حکم سے، اس کی دی ہوئی تائید اور اس کی بھیجی ہوئی مدد کے ذریعے ملی تم کو. جس دن حق کو باطل کے درمیان فیصلہ ہو گیا، فرق ہو گیا. اس بات میں کس قدر حکمت ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی مال تقسیم ہو یا لوگوں کے درمیان کسی چیز کا حصہ کیا جائے تو لوگوں کے اندر کبھی بھی مکمل اطمینان نہیں ہوتا. عموماً دبی دبی شکایت رہ ہی جاتی کہ شاید ہمیں ہمارا حق پورا نہیں دیا گیا. تو ایسے موقع پر کیا کہا گیا
کہ یاد رکھو کہ یہ جو کچھ بھی تمہیں ملا یہ تمہاری کوشش کا نتیجہ نہیں تھا، اس لیے اس میں سے جو بھی تمہیں مل گیا تم اس پر کیا کرو، مطمئن ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ. یہ ملا تھا تمہیں اللہ کی مدد سے، اللہ کی طرف سے، جب اس نے اپنے بندے پر یوم الفرقان کو جب دو جماعتیں آمنے سامنے تھی فرشتوں کے ذریعے مدد کی تھی، تائید کی تھی. اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وما انزلنا سے مراد، اور وہ وقت بھی یاد رکھو یا وہ موقع یاد رکھو اس نعمت کو لیتے ہوئے اور اس کی تقسیم کے حکم کو سنتے ہوئے کہ یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوا ہے. اس سے کیا خاص بات سمجھ میں آتی ہے؟ یعنی آیت کی اس ترتیب سے کیا بات پتہ چلتی، ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی کیا بات ہے؟ اس سے ملتا جلتا مضمون پیچھے بھی گزر چکا ہے وراثت کی تقسیم کے موقع پر، کہ جب وراثت کی تقسیم کے موقع پر کچھ رشتہ دار اور کچھ بچے وغیرہ حاضر ہوں تو کیا کرو، ان کو بھی کچھ دے دو اور ان کو بھلی بات کہو. قولوا لهم قولا معروفا، ڈانٹ ڈپٹ کے بات نہیں کرو، ان کا دل نہیں توڑو اور ان کے ساتھ بے رخی سے پیش نہیں آؤ، بلکہ ان کو بھی سیٹسفائی کرو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف مالی تقسیم، حقوق کی ادائیگی، اور دوسری طرف اچھی بات، کیونکہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات بھی صدقہ ہے. یعنی صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا، اچھی بات کا بھی ہوتا ہے. کیونکہ بعض اوقات انسانوں کے اندر نا انصافی کا یا ظلم کا یا محرومی کا جو احساس ہوتا ہے اس کو دور کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور یہ چیز بھی معاشرے کے اندر خوبصورتی یا خوشحالی پیدا کرتی ہے. یعنی انسانوں کے درمیان جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں وہ محض دو اور دو کے اصول پہ نہیں ہوتے کہ انسان یہ کہے کہ یہ تمہارا حصہ تھا، میں نے تمہیں دے دیا، اب تم جاؤ میرے سر سے اترو. ایسے نہیں معاملہ کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور موقع پر تقسیم کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو اللہ نے تمہیں دنیا میں دیا، اور جو اللہ نے آخرت میں تمہارے لیے رکھا وہ اس سے بہتر ہے. جہاں مال کی بات ہوئی، دنیاوی چیزوں کی بات ہوئی، وہاں ہمیشہ آخرت یا اس سے بہتر یا اس سے زیادہ اچھی چیز کی طرف بھی توجہ دلائی، تاکہ دنیا کی محبت اور حرص بندوں کے دلوں میں جگہ نہ پائے. ورنہ جب دنیا کی محبت دلوں میں گھر جاتی ہے تو انسان بلند مقاصد کے لیے کام نہیں کر سکتا. اگر کسی بھی انسان کے اندر اس حد تک خود غرضی پڑ جائے کہ انسان ہر وقت جمع تفریق کرتا رہے اور صرف کیلکولیشنز کرتا رہے تو اس سے خوشحالی اور خوشگواری نہیں آ سکتی. پھر عموماً کیا ہوتا ہے کہ حصہ لینے کے باوجود، حق لینے کے باوجود بھی اطمینان نہیں، کیونکہ وہ جو حرص ہے نا وہ نہیں ختم ہوتی. تو اسی طرح جب آپ بچوں کی تربیت کریں، مثلا گھر میں یا اپنے شاگردوں کی کریں یا کہیں بھی ایسے لین دین کے کوئی معاملے ہوں، تو ہمیشہ ساتھ کوئی بات ایسی ضرور کریں کہ جس سے اس تنگ دلی یا حرص کا ساتھ ساتھ خاتمہ ہو. کیونکہ احضرت الانفس الشح، دلوں میں وہ شح جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے نا، یہ ہے ہمارے اندر، تو اس کا ساتھ ساتھ علاج ہونا ضروری ہے. ورنہ اگر یہ بڑھ جائے تو پھر انسان احسان نہیں کر سکتا. پھر مزید تبصرہ فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا. آگے چونکہ مسلسل جنگ بدر کے کچھ حالات پر تبصرہ ہوگا تو میں چاہ رہی تھی کہ اسوہ حسنہ سے بھی آپ کو جنگ بدر کے حالات پڑھ کر سنا دوں تاکہ ری انفورسمنٹ بھی ہو جائے اور پھر یہ آیات مزید واضح ہو کر سمجھ میں آ جائیں. غزوہ بدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ شام سے قریش کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں آ رہا ہے. اس قافلے میں بے شمار مال و دولت تھی، اور یہ وہی قافلہ تھا جسے مکہ سے شام جاتے ہوئے مسلمانوں نے روکنا چاہا تھا، مگر اتفاقاً بچ نکلا. اب اس کی واپسی کی خبر آئی تو آپ نے لوگوں کو چلنے کی دعوت دی. 300 سے کچھ زیادہ آدمی لے کر روانہ ہوئے، جو سب کے سب پیدل تھے، سوار کوئی بھی نہ تھا. صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ساتھ تھے جن پر باری باری بیٹھتے تھے. یعنی وہ سانجھے تھے، سب کے تھے. سوار سے مراد یہاں کیا کہ اپنی پرسنل سواری جو مستقل ہو. جب مقام صفرا میں پہنچے تو 2 جاسوس خبریں لانے کو بھیجے. ادھر ابو سفیان کو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی خبر پہنچ چکی تھی، اور اس نے زمزم بن الغفاری کے ذریعے اہل مکہ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا. انہوں نے جو ہی یہ سنا
اپنے قافلے کو بچانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ سرداروں میں سے کوئی ایک شخص بھی نہ تھا جو فوج میں آ کر شامل نہ ہوا ہو سوائے ابو لہب کے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ختم کرنے کا کیسا انتظام کیا، سب نکل آئے۔ اس نے اپنی جگہ دوسرا شخص بھیج دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ گرد و پیش کے قبائل عرب کو بھی دعوت دی گئی، نہیں صرف مکہ والے نہیں تھے بلکہ آس پاس کے علاقوں میں سے بھی لوگوں کو نکالا گیا، بلایا گیا۔ بنی عدی کے علاوہ تمام قبائل نے لبیک کہا اور سب جمع ہو کر بڑے کر و فر کے ساتھ چلے۔ اس کا بھی آگے ذکر آئے گا کہ کس طرح وہ نکلے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش کے اس ساز و سامان سے چلنے کا حال معلوم ہوا تو صحابہ کے سامنے صورتحال پیش کر کے مشورہ طلب کیا۔ مہاجرین نے نہایت دل خوش کن جواب دیا، یعنی بہت اچھا جواب دیا جس سے آپ کا دل خوش ہو گیا، مگر انصار خاموش تھے۔ آپ نے پھر پوچھا تو مہاجر بول اٹھے، مگر انصار بدستور خاموش تھے، یعنی ان کی طرف سے ابھی کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ جب پھر سوال کیا، اب آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح معاملہ کرتے ہیں۔ آپ نے ان کو یہ نہیں کہا بھی تم کیوں چپ ہو، اپنا سوال دہرایا۔ تیسری مرتبہ جب پھر سوال کیا تو انصار سمجھ گئے کہ ہم سے جواب چاہتے ہیں۔ چنانچہ سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے، اور واقع بھی یہی تھا، کیونکہ انصار نے صرف مدینہ کے اندر حفاظت اور حمایت کا وعدہ کیا تھا۔ کب؟ بیعت عقبہ کے موقع پر، اور اب معاملہ مدینہ کے باہر درپیش تھا، اس لیے خاموش تھے کہ ہماری لمٹس کہاں تک ہیں۔ سعد نے کہا شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انصار مدینہ کے باہر آپ کی حمایت اور اطاعت ضروری نہیں سمجھتے، لیکن میں انصار کی طرف سے کہتا ہوں کہ آپ جہاں جی چاہے جائیے، جس سے چاہے ملیے، جس سے چاہے لڑیے، جتنا چاہے ہمیں دیجیے، جتنا چاہے ہم سے لے لیجیے، اور جو چاہیے ہمیں حکم دیجیے، ہم ہر حال میں تابع فرمان ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کی رسی سے ہماری رسی کی گرہ بندھ گئی ہے، ہم کسی حال میں بھی الگ نہیں ہو سکتے۔ بخدا اگر ہمیں سمندر میں گھس جانے کا اشارہ کریں گے تو بھی ہم ہچکچائیں گے نہیں، سیدھے گھستے چلے جائیں گے۔ اور دوسری روایت میں کیا پڑھا تھا کہ اگر آپ ہمیں برق الغماد کی طرف جانے کو کہیں گے تو ہم وہاں تک بھی جائیں گے۔ اس موقع پر حضرت مقداد نے کیا خوب ہی کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں جو کہیں گے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا علیہ السلام، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے اور بے پرواہی سے سرفروشی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمت افزا جواب سنے تو خوشی سے چہرہ مبارک روشن ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک بیرونی مقابلے کے لیے بہت ضروری تھا کہ پہلے اندر کے لوگ اور آپ کے ساتھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہوں، جڑے ہوئے ہوں، اور یہ چیز مشورے کے بعد آئی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ایک فیصلہ کیا اور سب کو اعلان سنا دیا کہ وہ چونکہ جانا ہے ہمیں اس لیے جس کا جی چاہے وہ نکل آئے اور ہم جا رہے ہیں، اگر آپ کو ثواب حاصل کرنا تو آپ پیچھے آ جائیں، یہ نہیں کہا، بلکہ جمع کیا، ان کو ذہنی طور پہ تیار کیا اور اس کے بعد ساتھ لے کے چلے۔ اور یہی مشورے کا فائدہ ہوتا ہے کہ سب کے اندر کام کرنے کا ایک نیا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ مقصد سامنے ہوتا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں چلو، تمہارے لیے بشارت ہے، اللہ نے 2 میں سے ایک گروہ کے دینے کا مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ پیچھے پڑ چکے نا، میں دشمنوں کی سربریدہ لاشیں دیکھ رہا ہوں۔ ادھر مسلمان آگے بڑھ رہے تھے، ادھر ابو سفیان ساحل کے راستے سے ہو کر خطرے سے بچ نکلا تھا۔ اس نے راستہ تبدیل کر لیا۔ جب اسے پوری طرح اطمینان ہو گیا تو قریش کو جو بدر کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے لکھا کہ لوٹ آئیں۔ کس نے کہا؟ ابو سفیان نے۔ وہ جو قافلہ یا لشکر کر و فر کے ساتھ نکلا تھا مکہ سے، اسے کیا کہا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں، تم واپس آ جاؤ، کیونکہ کارواں بالکل بچ گیا ہے۔ جحفہ میں قریش کو یہ خط مل گیا تھا اور انہوں نے لوٹنے کا ارادہ بھی کر لیا، مگر ابو جہل مانے ہوا، کہنے لگا بخدا ہم بدر تک تو ضروری جائیں گے، وہاں اتریں گے، آرام کریں گے، عربوں کو خوب کھانے کھلائیں گے۔ پیچھے خرچ کرنے کی بات ہوئی نا کہ خرچ کیا انہوں نے اور بھی کریں گے، اور پھر حسرت
تاکہ ہر طرف ہماری دھاک بیٹھ جائے۔ اخنس بن شریک نے ابو جہل کی تجویز کی سخت مخالفت کی اور واپسی پر بہت زور دیا، مگر کچھ سنوائی نہ ہوئی، جس پر وہ ناراض ہو کر ماں اپنے قبیلے کے لوٹ گیا۔ بنو ہاشم نے بھی واپسی کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، مگر ابو جہل نے ایک نہ سنی اور کہنے لگا، واللہ تم ہمارا ساتھ چھوڑ کے ہرگز نہ جانے پاؤ گے، یعنی تم واپس نہیں جا سکتے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر پیش قدمی کرتے چلے آئے، یعنی بدر کی طرف بڑھتے گئے، یہاں تک کہ شام کے وقت بدر کے قریبی کنویں پر پہنچ گئے اور صحابہ سے مشورہ کیا کہ کہاں اترنا بہتر ہوگا۔ خباب بن المنذر نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اس علاقے کا حال اچھی طرح معلوم ہے، اگر اندر چل کر وسط میں اترنا پسند فرمائیں تو وہاں میٹھے پانی کی افرات ہے، ہم ابھی چل کر دشمن سے پہلے پہنچ جائیں گے اور قرب و جوار کے کنویں بند کر دیں گے۔ قریش بھی پانی پر قبضہ کرنے کی غرض سے تیز تیز چلے آ رہے تھے، مگر مسلمان پہلے پہنچ گئے اور اچھی جگہوں پر قبضہ کر لیا۔ منزل مقصود پر پہنچ کر آپ نے حضرت علی اور زبیر کو حالات کی جستجو کے لیے بھیجا کہ معلومات کریں مزید۔ وہ قریش کے 2 غلام گرفتار کر لائے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا، قریش کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، اس ٹیلے کے پیچھے۔ پوچھا، کتنے ہیں؟ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ فرمایا، اچھا روز کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے جب تعداد نہیں بتائی، پوچھا، اچھا یہ بتاؤ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، کسی دن 10 اور کسی دن 9۔ اس پر آپ نے فرمایا، ان کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ یہ ہے حکمت اور سمجھداری اور فراست۔ اس رات مسلمانوں کی کوچ میں ایک بڑی سہولت اس تائید غیبی سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، مگر دونوں سمتوں میں بارش کی حالت بالکل مختلف تھی۔ مسلمانوں کی طرف زور کم تھا، چھینٹے پڑ کے رہ گئے، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا، مجاہدین سے غبار سفر دور ہو گیا، دلوں اور جسموں میں تازگی آ گئی، ریت بیٹھ کر زمین اس قابل ہو گئی کہ تیزی سے سفر ہو سکے۔ لیکن کفار کی طرف بارش موسلادھار تھی، جس سے ان کے کوچ میں سخت دقت پیدا ہو گئی، یعنی پورے لشکر کا چلنا مشکل ہو گیا۔ چنانچہ مسلمان ان سے پہلے ہی پہنچ گئے، جلد جلد حوض بنا کر پانی محفوظ کر لیا اور باقی کنویں بند کر دیے۔ اس موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے کے لیے سامنے کی پہاڑی پر چھپر کا سائبان بنایا گیا، جس میں جانے سے پہلے آپ نے میدان میں چکر لگایا، میدان بدر میں، اور ہاتھ کے اشاروں سے بتاتے گئے کہ اس جگہ انشاءاللہ فلاں سردار قتل ہوگا اور اس جگہ فلاں ہوگا۔ بعد میں دیکھا گیا تو ہر شخص بتائی ہوئی جگہ پر خاک و خون میں آلودہ پڑا تھا۔ جب مشرکین کے دستے بھی سامنے آ گئے تو اللہ کے رسول نے بارگاہ خداوندی میں دعا شروع کی، یعنی جب فوج سامنے آ گئی تو دعا کی، اللہم ہذہ قریش جاءت بخیلہا وفخرہا جاءت تحاربک وتکذب رسولک۔ پھر جوش میں دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور اپنے رب کو پکارا، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انی انشدک عہدک ووعدک۔ اتنا کہنا تھا کہ پیچھے سے حضرت صدیق چمٹ گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ابشر، فوالذی نفسی بیدہ لینجزن اللہ لک ما وعدک۔ تمام مسلمانوں نے بھی تضرع اور زاری شروع کی۔ چونکہ یہ ساری باتیں آج دوبارہ آگے دہرائی جائیں گی، اس لیے بہتر ہے کہ ان کو ترتیب وار سن لیں تاکہ آیات سمجھنے میں آسانی ہو کہ کہاں دعا کی، کہاں ذکر ہوا، کہاں کیا ہوا۔ تمام مسلمانوں نے بھی زاری شروع کی اور اللہ کی طرف سے ملائکہ کو حکم ہوا، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب وانی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہاڑی پر رات بھر ایک درخت کے تنے کے سامنے نماز میں مصروف رہے۔ یہ جمعے کی رات اور 17 رمضان 2 ہجری کی تاریخ تھی۔ صبح ہوئی تو فریقین صف آرا ہوئے، اذا التقى الجمعان، آمنے سامنے ہوئی 2 جماعتیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفوں کو بذات خود قائم کیا۔ جنگ شروع ہوئی۔ اس وقت آپ حضرت ابوبکر کے ساتھ پہاڑی پر سائبان میں تھے۔ سعد بن معاذ ایک انصاری دستے کے ساتھ دروازے پہ کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ جو جنگ تیز ہو رہی تھی، آپ دعاؤں میں بھی مزید زاری کر رہے تھے، یہاں تک کہ عالم بے خبری میں
شانوں پر سے چادر بھی گر پڑی، یعنی اتنے انہماک سے دعا کر رہے تھے۔ حضرت صدیق نے بڑھ کر چادر اڑائی اور کہا یا رسول اللہ، آپ کی مناجات رب العزت تک پہنچ گئی، وہ ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ عین اس وقت کچھ غنودگی طاری ہوئی اور حالت جنگ میں مسلمانوں کو بھی نیند نے آ گھیرا۔ ایک لمحہ کے بعد آپ ہوشیار ہوئے اور جوش سے فرمایا ابو بکر بشارت ہو، یہ لو جبریل آ گئے، غبار سفر اب تک ان پہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا لشکر لا اتارا ہے، اپنے پیغمبر اور مومنین صادقین کی نصرت فرمائی اور کفار کو ان کے قبضے میں کر دیا کہ قید کریں اور قتل کریں۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ جنگ کے نتیجے نے پیشن گوئی لفظ بلفظ پوری کر دی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، کفار کو شکست ہوئی، صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، کفار کے 70 آدمی مقتول اور 70 قید ہوئے۔ جب جنگ ختم ہوئی اور مشرکین پیٹ پھیر کے بھاگ کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دیکھے کہ ابو جہل نے کیا کیا۔ عبداللہ بن مسعود نے جا کر تلاش کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بے حس پڑا ہے۔ افرا کے لڑکوں معاذ اور معوذ نے ایسا وار کیا کہ وہ پھر نہ اٹھ سکا۔ عبداللہ کو اس کے ہاتھوں بڑی تکلیفیں پہنچی تھیں۔ کون سے عبداللہ؟ عبداللہ بن مسعود کو۔ دیکھتے ہی آگے بڑھے اور داڑھی پکڑ کے بولے تو ہی ہے ابو جہل؟ اس نے آنکھیں کھول دی اور بے چینی سے پوچھنے لگا فتح کس کی ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اے دشمن خدا، کیا تجھے خدا نے رسوا نہیں کیا؟ اس نے نخوت سے کہا یہ فخر اس پر جسے اس کی قوم نے قتل کر ڈالا ہے۔ عبداللہ نے سر تن سے اتار لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر ڈال دیا۔ دیکھتے ہی 3 مرتبہ فرمایا اللہ الذی لا الہ الا ہو، پھر کہا اللہ اکبر، الحمد للہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ چلو مجھے دکھاؤ کہاں پڑا ہے۔ لاش دیکھ کر بولے یہ اس امت کا فرعون تھا۔ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قیدی اور مال غنیمت لے کر کامیاب ہو کر روانہ ہوئے۔ صفرا میں پہنچ کر مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ اب آپ دیکھیں ساتھ ساتھ وحی آ رہی تھی، ساتھ ساتھ تعلیم کا سلسلہ جاری تھا اور اس قاعدے کے مطابق تقسیم بھی فوراً کر دی اور بہت شان و شوکت سے مدینہ میں داخل ہوئے۔ ہر طرف دشمنان اسلام مروب ہو گئے۔ مدینہ کے بہت سے کفار اسلام میں داخل ہوئے، جن میں ایک مشہور معروف منافق عبداللہ بن ابی تھا، جو دل میں بعد میں ہمیشہ کفار کے ساتھ ہی رہا۔ بہرحال یہ جنگ بدر پر مختصر سا نوٹ ہے جو آپ کے سامنے دوبارہ اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ آئندہ آیات کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ اس انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم عدوہ دنیا کی طرف تھے۔ عدوہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کنارہ، جانب، طرف، سمت۔ عدن کی جمع جیسے ہدا لکھتے ہیں نا، ہدن، اسی طرح عدن عین سے، اور روٹ بھی اس کا یہی ہے، اندالیے۔ عدوہ کی جمع عدن ہے۔ الدنیا دنوب سے ہے، قریب کو کہتے ہیں، قریب کی طرف، اشارہ ہے مدینہ کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ بدر کے میدان میں چاروں طرف کیا تھے؟ ٹیلے تھے، پہاڑ تھے۔ تو مسلمان کس سمت میں تھے؟ مدینہ والی سمت میں۔ وہم، اور وہ کون؟ کفار، قریش، بالعدوۃ القصویٰ، دور کے کنارے کی طرف تھے۔ عدوہ کنارہ یا سمت یا ٹیلا، القصویٰ دور والا۔ قصویٰ جو ہے قاف صاد یہ سے ہے۔ مسجد اقصی سنا ہوگا آپ نے، قرآن پاک میں بھی آتا ہے، اقصی کہتے ہیں دور کی جگہ کو۔ تو بالعدوۃ القصویٰ دور والی طرف، یعنی مکہ کی طرف، مدینہ سے جو سائڈ دور تھی اس کی طرف۔ اور اب تک یہ ٹیلے یا یہ جگہ انہی ناموں سے معروف ہیں، یعنی بدر کے آس پاس کے علاقوں میں جو بھی پہاڑ تھے، عربوں کے ہاں پہاڑوں کے بھی نام ہوتے تھے، یہ ٹیلے وغیرہ۔ تو جہاں مسلمانوں کی فوج تھی اس کا نام اب بھی کیا ہے؟ عدوۃ الدنیا، اور دوسرا عدوۃ القصویٰ۔ اب یہاں پر جو فوجوں کی پوزیشن تھی وہ بتائی گئی کہ تم کہاں تھے اور وہ کہاں تھے۔ والرکب، اور قافلہ، راکب کی جمع رکب۔ کون سا قافلہ؟ تجارتی قافلہ جو شام سے مکہ جا رہا تھا۔ اسفل منکم، اسفل نچلی طرف تھا، سفلا اور سافل اور سافلین، منکم تم سے نچلی طرف تھا، یعنی جس جگہ تم تھے وہ جگہ اونچائی پر تھی اور قافلہ
وہاں سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ساحل سمندر کے قریب سے ہو کے گزر گیا تھا، یہ مراد ہے. یعنی کفار مکہ سے آ گئے، مسلمان مدینہ سے آ گئے، وہ عدوہ قصوہ کے پاس ٹھہرے، یہ عدوہ دنیا کے پاس ٹھہرے، اور قافلہ جو تھا وہ بچ کے نچلی طرف سے نشیبی طرف سے مکہ واپس چلا گیا. وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اسفل نچلے کو کہتے ہیں، تو نشیبی زمین یعنی جہاں مسلمانوں کی فوج تھی وہ ذرا اونچا علاقہ تھا. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور اگر تم نے وعدہ مقرر کیا ہوتا، یعنی ایک دوسرے سے وعدہ کر رکھا ہوتا، کس چیز کا؟ جنگ لڑنے کا. لَاخْتَلَفْتُمْ، البتہ تم اختلاف کرتے، فی المیعاد، میعاد میں. میعاد اسم ظرف ہے، مقررہ وقت یا مقررہ دن ظرف زمان ہے. یعنی اگر جنگ کا باقاعدہ وقت اور تاریخ مقرر ہوتی، لڑنے کا ایک مقام معلوم ہوتا، تو پھر تم نہ لڑتے. یعنی اگر باقاعدہ پلانڈ اور مقرر طے شدہ تاریخ کے ساتھ جنگ ہوتی تو لڑ نہیں سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان کفار کے مقابلے میں بہت تھوڑے تھے. لیکن اب یہ تو اتفاق ہوا نا کہ وہ نکلے تھے قافلے کے پیچھے، قافلہ بچ کے نکل گیا، جو قافلہ چھڑانے کو آئے تھے وہ بھی کسی وجہ سے واپس نہیں گئے، اور یوں اتفاق سے دونوں گروہ آمنے سامنے آ گئے عدوہ دنیا اور قصوہ میں. ایسا کیوں ہوا؟ اس میں اللہ کی مشیت تھی، اللہ ایسا ہی چاہتا تھا. اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات حالات اور اسباب ہماری توقعات کے بالکل خلاف ہو جاتے، برعکس ہو جاتے، اور انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے. انسان کچھ چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور طرح کے حالات سے سابقہ ڈال دیتا ہے. ایسے میں عموماً انسان پریشان ہوتا ہے اور اس واقعے یا اس مشکل وقت کی حکمت سمجھ نہیں آتی کہ اس کے پیچھے آخر کیا چیز ہوگی. اب یہاں اللہ تعالیٰ وہ مقصد اور وہ حکمت سامنے لا رہے ہیں. ولیکن، لیکن، لیقضی اللہ، تاکہ فیصلہ کر دے اللہ. قضا یقضی کس کو کہتے ہیں؟ فیصلہ کرنے، قاضی اسی سے. تاکہ فیصلہ کر دے اللہ امرن، ایک کام کا، کانا ہے مفعولا، ہو کر رہنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جنگ کا ہونا لکھ دیا تھا اور بغیر میعاد کے سب کو اکٹھا کر دیا تاکہ وہ کام ہو جائے جو اللہ کے علم میں تھا. اور وہ کیا کام تھا؟ کہ مسلمانوں کا رعب قائم ہو، مسلمان کامیاب ہوں، مسلمان فتح یاب ہوں. تو اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جو اللہ چاہتا تھا وہ ہو گیا. اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے. کیا؟ عموماً ہوتا یہ کہ جب بھی حالات ہمارے موافق نہیں ہوتے، کام ہماری مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، تو ہم عموماً پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم گھبرا اٹھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا ایسا کیوں ہوا. ہوتا یا نہیں؟ چھوٹی سے چھوٹی مشکل کو دیکھ لیں یا بڑی سے بڑی مشکل کو تجربہ کر کے دیکھ لیں، ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے لیں. چھوٹا سا بھی کوئی غم آئے گا یا پریشانی آئے گی یا مرضی کے خلاف بات ہوگی تو اس وقت ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ فوراً شیطان وسوسے ڈالنے لگتا ہے، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد کوئی نہیں، اور تمہارا کوئی عمل قبول نہیں، اور یہ آزمائش کیوں آئی، یہ تکلیف کیوں آئی، میرے ساتھ تو بہت ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو گئی، اور طرح طرح کی ناروا قسم کی باتیں دلوں سے اٹھنے لگتی، اور بعض اس کو منہ سے بھی بولنے لگتے ہیں. کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں پیش آنے والے چیلنجز کو، مشکلات کو، ہارڈ شپس کو اپنے فیور میں سمجھیں اور ان سے کوئی سبق سیکھیں. ہم آسانی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مشکلیں پیدا کر دیتا ہے. کیوں پیدا کرتا ہے مشکلیں؟ تاکہ اس مشکل میں ڈال کے ہمیں وہ اور پکا کرے، اور پختہ کرے، مزید نکھارے، تاکہ وہ چیز جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے وہ ہو کر رہے. دیکھیے، ہر کامیابی کے لیے رسک لینا پڑتا ہے. رسک لیے بغیر آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. ایک جہاز کو اڑنا ہوتا ہے، کیا وہ رسک سے خالی ہوتا ہے؟ ایک فلائٹ نہیں. آپ گھر سے نکلتے ہیں گاڑی لے کر، رسک سے خالی ہوتے ہیں آپ؟ نہیں. روز نکلتے ہوئے کم از کم ایک دفعہ تو خیال آتا ہے کہ
کہ خیر سے پہنچے اور خیر سے لوٹے، یا نہیں؟ آتا ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ آپ کہیں کہ نہیں میں تو نہیں یہ رسک لے سکتی اور بہتر ہے گھر ہی رہو، تو رہیں گھر، نہ لے رسک، کیا ہوگا؟ وہ کام تو نہیں ہوگا جو آپ کو کرنا ہے. چھوٹا کام ہو یا بڑا کام، ہر اڑان کے ساتھ رسک ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی اور ہر آسانی کے ساتھ مشکل بھی ہے. اللہ نے یہ دنیا ازداد کی بنائی ہے، امتحان کے بغیر درجہ بلند ہو نہیں سکتا. اگر کوئی شخص صرف آسانیوں سے ہی کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتا تو سب سے زیادہ آسانیاں دنیا میں کس کو دی جاتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آسانیوں میں رکھتا. لیکن آپ سب جانتے ہیں سب سے زیادہ مشکلات کس کی زندگی میں آئیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. آپ نے کیا ہمیں تلقین کی کہ جس کی زندگی میں کوئی مشکل آئے وہ میری مشکل کو یاد کر لے، میری مشکل کو یاد کر لے. جب انسان دوسروں پہ پڑنے والی مشکلات کو یاد کرتا ہے تو اپنی نعمتوں کی قدردانی کر سکتا ہے، تو وہ شکر گزاری اٹھتی ہے دل سے. اور اگر انسان دوسروں کو ملنے والی نعمتوں کو دیکھتا رہے تو اپنی نعمتیں کبھی نظر نہیں آئیں گی، کبھی شکر گزار نہیں ہوگا، صرف روتا ہی رہے گا کہ میں کیوں مشکل میں ہوں. تو بعض اوقات انسان کچھ اور پلان کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور پلان کرتا ہے. وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم ایک دوسرے سے وعدہ کر چکتے، وقت مقرر کر لیتے تو وقت مقررہ پر نہ پہنچتے، کیونکہ تمہیں کیا ہوتا؟ یہ ڈر ہوتا کہ ابھی ہم کمزور ہیں اور کامیاب نہ ہو سکیں گے، تم پسپائی اختیار کر لیتے. ولیکن لیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ کا طریقہ یہی ہے. لیہلک من ہلک عن بینۃ، یہ تھا اللہ کا پلان. اس ٹکراؤ میں، اس مقابلے میں صورتحال واضح ہو جائے، آئندہ کے لیے مسلمانوں کے لیے راہیں ہموار ہو جائیں، تاکہ ہلاک ہو من ہلاک، جسے ہلاک ہونا ہی ہے، یعنی کفر کو، عن بینۃ، دلیل واضح کے ساتھ. اور واضح دلیل کیا تھی؟ کہ مسلمان کم تعداد میں ہوتے ہوئے بھی کامیاب ہو گئے ایک بڑے لشکر کے مقابلے میں، جو اس بات کا واضح ثبوت تھا اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے. تو یہ اللہ کی تدبیر تھی کہ اس طریقے پر، یعنی اس ٹکراؤ کے ساتھ ہلاک ہونے والے کو ایک دلیل واضح کے ساتھ ہلاک کر دے. وَيَحْيَا، اور زندہ رہے، یعنی اسلام یا مسلمان. من حیا، جسے زندہ رہنا ہے، یعنی آئندہ کے لیے کس کو فتح یاب ہونا ہے وہ ابھی سے واضح ہو جائے. ام بینتن، ایک کھلی نشانی یا کھلی دلیل کے ساتھ. اور وہ کھلی نشانی کیا تھی؟ مسلمانوں کی فتح، کمزور ہونے کے باوجود. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، البتہ سننے والا، جاننے والا ہے. اذ یریکہم اللہ، اب یہ سب ہوا کیسے؟ جب وہ دکھا رہا تھا تجھ کو انہیں. یری، وہ دکھا رہا تھا، وہ کون؟ اللہ. کا، تجھ کو، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم، ان کو، وہ کون؟ قریش، یعنی کفار کے لشکر کو تمہیں اللہ دکھا رہا تھا. اللہ، اللہ تعالی، فی منامکا، تمہارے خواب میں، نیند میں یعنی خواب میں، منام نوم سے، قلیلاً، تھوڑا. کفار کا لشکر اگرچہ بڑا تھا لیکن تمہیں کم دکھایا گیا. ولو، اور اگر، اراکا، وہ دکھاتا تجھے، ہم، ان کو، کثیراً، زیادہ، لفشلتم، البتہ تم ہمت ہار جاتے، تم پست ہمت ہو جاتے. ولتنازعتم، اور البتہ تم باہم جھگڑنے لگتے، فی الامر، اس معاملے میں. ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالی نے، سلم، بچا لیا. سلم یسلم، تسلیم یعنی سلامت رکھا. کس سے؟ بزدلی سے اور تنازع سے، باہم جھگڑے سے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے دلوں کے بھید. صدور صدر کی جمع ہے، سینے کو کہتے ہیں، اور سینے میں چونکہ دل ہوتا ہے اس لیے دل کے خیالات مراد ہیں ذات الصدور سے. یعنی جو تمہارے دلوں میں تھا، ارادوں میں تھا، وہ سب اس کو اچھی طرح معلوم تھا. یہاں جو جھگڑے کی بات کی گئی ہے وہ کس جھگڑے کی طرف اشارہ ہے اور کس تنازع کی طرف؟
عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے پاس مادی یا ظاہری وسائل کم ہوتے ہیں یا انسان کو بظاہر کوئی مشکل پیش آتی تو عموماً لوگ اسے قبول کرنے کی بجائے آپس میں ایک دوسرے پہ بات ڈالنے لگتے ہیں، آراء مختلف ہو جاتی۔ دیکھیں کہ جب کامیابی کے چانسز زیادہ نظر آئیں تو عموماً ٹیم میں اتفاق ہوتا ہے، لیکن جب کامیابی کے چانسز کم ہوں ظاہری کچھ وجوہات کی بنا پر تو عموماً اختلاف رائے ہوتا ہے، ایک دوسرے کو اس طرح کے مشورے دیے جاتے ہیں کہ اب نہیں نکلو، کامیابی نہیں ہو سکتی، اور اس کے نتیجے میں پھر حوصلے ٹوٹنے لگتے ہیں، انسان بزدل ہونے لگتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، اگر تعداد زیادہ نظر آتی تو ان کے دلوں میں کیا ہوتا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، مقابلہ نہیں کر سکتے تو فوری خیال کیا آتا؟ نہ نکلیں، اور طرح طرح کے مشورے آنے لگتے، یا مقابلہ نہ کریں یا واپس پلٹ چلیں، اور اس کے نتیجے میں اختلاف ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے بچا لیا، اسے معلوم ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب وہ دکھا رہا تھا تمہاری نظروں میں ان کو، یُرِيكُمُو، کمو اصل میں کم ہی تھا، اس کو لمبا کھینچا گیا، اس کو اشباع کہتے ہیں، اور یہ کلام میں خوبصورتی کے لیے ہے، ورنہ اس سے معنی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل میں یوں تھا وَإِذْ يُرِيكُمْهُمْ، اس کو پڑھنا مشکل ہے نا، اِذْ يُرِيكُمْهُمْ کی بجائے اِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، یعنی بولنے میں سہولت اس سے زیادہ ہے۔ جب وہ دکھا رہا تھا یُرِيكُمْ، تم کو، ہم انہیں، اِذَا الْتَقَيْتُمْ، جب تم ملے، یعنی عین جنگ کے میدان میں، فی اعینکم، تمہاری نگاہوں میں، قلیلاً تھوڑا، ویقللکم فی اعینہم، اور وہ تم کو کم کر کے دکھا رہا تھا۔ یقلل کس سے ہے؟ قلیل سے۔ اور وہ تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا فی اعینہم، ان کی نگاہوں میں، یعنی کفار مسلمانوں کو کم نظر آ رہے تھے اور مسلمان کافروں کو کم نظر آ رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کو کم نظر آ رہے تھے۔ کیوں؟ تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں۔ اگر اس وقت وہ یہ دیکھتے کہ مسلمان بہت زیادہ ہیں تو کیا ہوتا؟ وہ ٹھہرتے نہیں۔ دیکھیے کہ ابتدائے قتال میں کیا نظر آیا، یعنی تھوڑے نظر آئے، لیکن جب لڑائی شروع ہو گئی تو پھر کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنا نظر آئے۔ دیکھیں یہ سورۃ آل عمران آیت 13 میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین۔ تو وہ دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو اپنے سے دگنا۔ اصل میں یہ ہوا کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی خود صف بندی کی اور ان کو سیدھی صفوں میں نہیں کھڑا کیا، ہالو سکوئر کی شکل میں کھڑا کیا۔ کیسے؟ یعنی چاروں طرف سے یوں۔ اب اس سے کیا ہوا کہ بیچ میں تو جگہ خالی تھی، لیکن پھیلاؤ اس کا زیادہ نظر آ رہا تھا، تو اس سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مسلمان ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ اور یہ آپ نے ایک حکمت عملی بھی اختیار کی، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بھی مسلمانوں کا ایک روب ان پہ قائم کر دیا۔ اور ویسے بھی مسلمان اونچی جگہ پر تھے تو وہ نیچے سے یوں لگتا تھا کہ جیسے زیادہ ہیں۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ پورا کر دے اللہ اس کام کو جسے ہو کر رہنا تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ، جب ملو تم ایک گروہ سے، فئۃ اشارہ ہے کافروں کی فوج کی طرف۔ جب تم کافروں کی فوج سے ملو، کہاں ملو؟ میدان جنگ میں، جس کا ذکر سورۃ انفال ہی کی آیت 15 میں گزر چکا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، تو کیا کرو؟ یہاں پر فرمایا فاثبتوا، ثابت ہو جاؤ، یعنی مقابلے میں جم کر مقابلہ کرو۔ اور وہاں کیا فرمایا؟ فلا تولوہم الادبار، ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو۔ یہاں کیا فرمایا؟ فاثبتوا، ثابت قدمی اختیار کرو۔ اور کیا کرو؟ واذکروا اللہ کثیرا،
ذکر کرو اللہ کا بہت زیادہ، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو یہاں مقابلے میں کامیابی کے طریقے بتائے جا رہے ہیں. اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو دنیا میں بھی اور یقیناً پھر آخرت میں بھی، تو اس کے لیے تمہیں کچھ کام کرنے ہوں گے. پہلا کام فثبتو، ثابت قدمی، استقامت، جم کر کام کرنا. نمبر 2 وذکر اللہ کثیراً، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا. اور اگلی آیت پہ پتہ چلتا ہے اللہ رسول کی اطاعت کرنا، جھگڑے سے بچنا اور صبر کرنا. اور پھر اس سے اگلی آیت میں فخر اور غرور اور تکبر سے بچنا. یہ ہیں کسی بھی ٹیم یا کسی بھی گروہ کے کامیابی کے عناصر، کہ جب انسان کسی بھی شر کا مقابلہ کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ صفات پائی جائیں. اور پھر اس میں ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، اس حکم پر عمل کیسے ہوا. جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کرنے کے بعد اپنے خیمے میں آ کر کیا کیا؟ خوب دعائیں کی. اور جب جنگ شروع بھی ہو گئی تو آپ کیا کر رہے تھے؟ دعائیں مانگ رہے تھے. ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دشمن سے مٹ بھیڑ کی آرزو نہ کرو، یعنی جنگ کی تمنا نہ کرو کہ جنگ ہو، اور اللہ سے عافیت مانگا کرو. تاہم جب کبھی دشمن سے لڑائی کا موقع پیدا ہو جائے تو صبر کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں. بخاری کی روایت ہے. دوسری روایت میں آتا ہے جب تم ان سے ملاقات کرو تو ثابت قدمی دکھاؤ اور اللہ کو یاد کرو، اور اگر وہ چیخ پکار کریں، شور مچائیں، فعلیکم بالصمت، تو تم خاموشی اختیار کرو. یعنی قرآن پاک میں خاموشی کا ذکر نہیں. ایک اور حدیث کی روایت میں مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے، اس میں خاموشی بھی ہے. کیا کیا کرو؟ فثبتوا واذکروا اللہ، اور اگر تمہارے مخالف شور ہنگامہ کر بھی رہے تو تم خاموشی اختیار کرو، باوقار انداز اختیار کرو. ایک اور روایت میں ہمیں 3 مقامات پر خاص طور پر خاموش رہنے کا حکم ہے. ایک تو قرآن پڑھتے وقت، جیسے قرآن پاک میں ہی آیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. دوسرے جنازے کے موقع پر، یعنی جہاں جنازہ ہو وہاں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اور تیسرے دشمن کے مقابلے میں خاموشی کیوں؟ یعنی اس وقت چیخ پکار، ہنگامہ، شور یہ منع ہے. وجہ لڑتے وقت ضرورت ہوتی ہے مختلف قسم کی انسٹرکشنز کو فالو کرنے کی. اور اگر لوگ لڑ رہے ہوں اور جو کمانڈر ان چیف ہے وہ انسٹرکشنز دے رہا ہو کہ دائیں مڑو، آگے جاؤ، پیچھے جاؤ، واپس آ جاؤ، یہ کرو، یہ نہ کرو، اور اگر وہاں چیخ پکار ہو رہی ہو تو کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی، بات ہی نہیں سمجھ آئے گی کہ کہا کیا گیا. تو یہ بھی ایک ضروری عنصر ہے. اور وذکر اللہ کثیراً کیوں کہا گیا؟ اب دیکھیے کہ جب انسان کسی مشکل اور مصیبت میں ہوتا ہے یا افراتفری کا عالم ہوتا ہے یا جنگ ہو رہی ہوتی ہے، مثلاً کیونکہ یہاں لقیتم، اب عین میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، تو عموماً اس وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان افراتفری میں ہر چیز بھول جاتا ہے. کوئی اچانک مصیبت آ جائے یا کوئی پریشانی کی بات ہو تو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اچھا اس وقت کیا پڑھنا چاہیے. اسی لیے عموماً مشکل وقت میں لوگ دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ اچھا میں اب کیا پڑھوں، حالانکہ پتا ہوتا ہے کیا پڑھنا ہے، لیکن پھر بھی یاد دہانی کی ضرورت ہوتی. تو یہ انسانی کمزوری ہے کہ ایسے مواقع پر جب جان کو خطرہ ہو یا جان کی پڑ جائے، یا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی خوفناک خواب آپ دیکھیں تو آیت الکرسی بھی یاد نہیں آتی، یا سمجھ نہیں آتا کہ اچھا وہ دعا کیا تھی. یعنی خوف کی کیفیت اتنی شدید ہوتی ہے بعض اوقات کہ انسان ذکر بھول جاتا ہے. لیکن یہاں کیا کہا گیا کہ خوف کے وقت، افراتفری کے وقت، پریشانی کے وقت بھی کثرت سے اللہ کو یاد کرو. بلکہ اس دعا کی اتنی فضیلت بتائی گئی، حدیث میں آتا ہے کہ 2 مواقع پہ کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی. ایک آذان کے بعد کی دعا، اور دوسرے جب مجاہد اپنی صف میں کھڑا ہو، یعنی دشمن کے مقابلے پہ کھڑا ہو، اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر جو دعا کر رہے تھے وہ کیا؟ ایک جنگ کے موقع پر اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وہازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم. اے اللہ جو کتاب کا اتارنے والا ہے، جو بادلوں کو چلانے والا ہے،
جو لشکروں کو شکست دینے والا ہے، اے اللہ ان کو شکست دے اور ہمیں ان پر مدد دے۔ تو یہ خصوصی طور پر اس موقع کی دعا ہے، ورنہ ذکر تو کوئی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ تکلیف کے وقت انسان کس کو یاد کرتا ہے؟ جس سے بہت محبت ہوتی ہے، اس کو انسان کسی بھی موقع پہ نہیں بھول سکتا۔ یعنی آپ کو کوئی چوٹ لگتی ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے، تو آپ فوراً کسی نہ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں اس سے شیئر کروں گی یا اس کو بتاؤں گی یا اس سے ذکر کروں گی، تو دل میں جو بہت پیارا ہوتا ہے اس کا خیال آتا ہے۔ تو یہاں پر کیا سکھایا گیا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس موقع پر کس کو یاد کرو؟ اللہ کو۔ عرب شعراء میدان جنگ میں بھی شعر و شاعری کرتے اور اس موقع پر بھی ان کی شاعری میں لغویات اور فضولیات ہوتی۔ مثلا ایک شاعر کہتا ہے لقد ذکرتک والخطی یخطر بیننا، اپنی محبوبہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں تجھے اس وقت بھی یاد کر رہا تھا جب ہمارے درمیان نیزے چل رہے تھے۔ تو اس کلچر کو تبدیل کیا گیا اور کیا کہا گیا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذکر کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی یاد اور اللہ کو پکارنا مشکل حالات میں فائدہ دیتا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ کامیابی چاہتے تو کیا کرو؟ اللہ اور رسول کی بات مانو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کیا کرو۔ نزاع کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اور تنازع دو لوگوں کا باہم کھینچا تانی کرنا، جھگڑنا۔ فَتَفْشَلُوا، نتیجہ کیا ہوگا؟ بزدل ہو جاؤ گے، کم ہمت ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ، اور جاتی رہے گی، ریحکم، تمہاری ہوا، اور ہوا سے مراد یہاں قوت ہے، روب ہے، تمہاری شان و شوکت، تمہاری قوت، تمہاری رونق سب چلی جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ اصحاب طالوت جب مقابلے پہ آئے تو انہوں نے ایک دعا کی تھی، کیا؟ وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 250 ہے، 250۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ، اور برزہ کا بھی کیا معنی ہوتا ہے؟ جنگ میں آمنے سامنے ہونا۔ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزہ دکھایا تھا عصا کا، تو اس وقت جادوگر جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے بھی یہی دعا پڑھی جب فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میں تم کو ختم کر دوں گا۔ تو ہمیشہ مشکل وقت میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ پھر مزید فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے بطر کے ساتھ نکلے۔ بطر کیا ہوتا ہے؟ اترانا، فخر اور تکبر کا اظہار کرنا۔ عموماً یہ نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے ہوتا ہے، زیادہ نعمتیں ملنے کی وجہ سے۔ زیادہ نعمتیں ملنے سے انسان کے اندر جو ایک خاص قسم کی فیلنگ آتی ہے، ایک پراؤڈنس کی اور ایک اکڑ کی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی اور اندر ہی اندر خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کی، تو اس کو بطر کہتے ہیں۔ اور تکبر کس چیز کا نام ہے؟ غمط الناس بطر الحق، اتراتے ہوئے حق کا انکار کر دینا، سر جھٹک دینا، ہم نہیں مانتے، نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے نکلے۔ قریش کے لشکر کی طرف اشارہ ہے، خاص طور پر جب ابو جہل نے یہ کہا کہ ہم تو ضرور نکلیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل بہت دھوم دھام اور باجے گاجے کے ساتھ نکلا تاکہ مسلمان انہیں دیکھ کر ہی مروب ہو جائیں اور دوسرے قبائل پر بھی ان کی دھاک بیٹھ جائے۔ اور جیسے کہ آپ نے پڑھا کہ ابو سفیان کا پیغام بھی اسے مل گیا تھا کہ قافلہ خطرے سے بچ نکلا ہے، اس لیے تم واپس چلے جاؤ، لیکن اس نے غرور سے کہا کہ ہم اس وقت واپس نہیں جائیں گے جب تک بدر کے چشمے پہ پہنچ کر مجلس طرب و نشاط منعقد نہ کر لیں۔ وہاں گانے بجانے والی عورتیں خوشی اور کامیابی کے گیت گائیں گی،
شراب پیئیں گے، مزے اڑائیں گے، 3 دن تک اونٹ ذبح کر کے اہل عرب کی ضیافت کا اہتمام کریں گے تاکہ یہ دن عربوں میں ہمیشہ کے لیے یادگار رہیں. اور واقعی یادگار ہو گیا دن یوم الفرقان. تو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو، منع کیا جا رہا ہے جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے، ورعاء الناس، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے، دکھاوا کرتے ہوئے، ریاکاری کے ساتھ. کوئی منظر ذہن میں آتا کیا؟ شادی بیاہ کا. عموماً پاکستان میں اور خصوصاً دیہاتوں میں ایک پوری لگتا ہے کہ فوج نکلتی ہے بارات کی شکل میں، اور جس دھوم دھام سے نکلتے ہیں اور جس طرح گھوڑے پہ بیٹھ کے، تو باقاعدہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ملک فتح کرنے جا رہے ہیں. دھمال بھنگڑے سب یہ جو ابو جہل والی حرکتیں ہیں اور پلاننگ ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ کہا جا رہا ہے لا تکونو، اے اہل ایمان تم نے ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا. تو مسلمانوں کی جو شادی ہوتی ہے یا مسلمانوں کے جو طور طریقے ہیں وہ ان سے مختلف ہوتے ہیں، اس میں بطر اور ریا نہیں ہوتی. لیکن افسوس یہ کہ ہم قرآن کے سارے احکام بھول کر اسی بطر اور ریا کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ پہلے زمانے میں بڑی بڑی باراتیں اس لیے جاتی تھی کہ جیسے شادی کے بعد لڑکی کو لانا ہوتا تھا تو اس نے کوئی زیور سونا بھی پہنا ہوتا تھا، تو خطرہ ہوتا تھا کہ کوئی اور چور اچک کے حملہ کر کے کچھ لوٹ مار نہ کرے، کیونکہ بہت سا جہیز بھی لوٹ کے لانا ہوتا تھا، مال غنیمت. تو ان کو ایک پورے لاؤ لشکر کی ضرورت ہوتی تھی. تو اب سیکیورٹی کے بہت سے انتظامات ہو گئے ہیں، اس لیے اس طرح کے لشکر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال لوگوں نے اسی کو خوشی کا ذریعہ سمجھ لیا. تو نہ تم نکلو ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے بطر اور ریا کے ساتھ نکلے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. ایسی چیزیں اللہ کے راستے سے روکنے کا ذریعہ کیسے بنتی ہیں؟ یہ لوگ تو نکلے تھے کہ مسلمانوں کا مقابلہ کریں، اور اگر نہیں بھی مسلمان مقابلے پہ آئے تو وہاں جا کے اپنی دھاک جمانے کو بیٹھیں اور یہ سب ہلٹ گلٹ کر کے واپس آئیں. تو اس قسم کے کام یا ان کی مشابہت کرنے سے جو منع کیا گیا، اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ جو بھی ہمارے ہاں عام طور پر اس قسم کے کاموں میں ہوتا ہے، بالکل شیطانی کام، نہ نمازوں کی فکر اور نہ ہی کسی اور ذمہ داری کی ادائیگی کی. یعنی پورا ایک میلہ لگ جاتا ہے، اور ہر کوئی نہ صرف یہ کہ جس کی شادی ہوتی ہے یا شادی والے، بلکہ جو جو شریک ہوتے ہیں ان سب کے اندر بھی بطر اور ریا، دو چیزیں خوب کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی ہیں. یعنی یہ دو چیزیں جو ہیں یہ منع ہے، بطر اور ریا. اور اگر دیکھا جائے تو ہماری شادیاں پوری کی پوری کس کے گرد گھومتی ہیں؟ بطر اور ریا. اور یہ دونوں چیزیں ناپسندیدہ ہیں. واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں گھیرنے والا ہے. اب اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ یہ آیت کسی شادی کے بارے میں اتری ہے. یہاں چونکہ کہا جا رہا ہے ایسے لوگوں کے طور طریقے اختیار نہ کرو جو یہ کرتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ صرف جنگ کے لیے نکلتے وقت نہیں، بلکہ کہیں بھی نکلتے وقت، کسی بھی کام کو نکلتے وقت ایسے طریقے اختیار نہ کرو، ان کی مشابہت سے بچو. یہ مانا خواہ وہ شادی کا موقع ہو یا جنازے کا موقع ہو، کیونکہ عربوں کے ہاں جنازوں میں بھی راگ باجے جاتے تھے ساتھ، اور آگ لے کے جاتے. آگ اور راگ دو چیزیں ہوتی تھی ان کے جنازوں میں، اور اس میں بھی وہ سب کو اکٹھا کرتے یہ دکھانے کو کہ ہمارا جو مرنے والا ہے وہ کتنا بڑا ہے. اور اس کو بھی ایک انہوں نے اسٹیٹس سمبل بنا لیا اور ایک دکھاوے کی چیز بنا لیا. تو صرف شادی ہی نہیں بلکہ جنازہ بھی، دیکھا نا پیچھے ہم نے وہ حدیث پڑھی کہ خاموشی ہونی چاہیے، اور اس میں بھی عاجزی اور وقار ہونا چاہیے اور خدا کا خوف ہونا چاہیے، نہ کہ وہ بھی شان و شوکت کا ذریعہ. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے شادیوں پہ کھانے پکتے ہیں، اب ہماری فوتگیوں پہ بھی ویسے ہی کھانے پکتے ہیں اور ویسے ہی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اکٹھ جو ہے وہ بھی بطر اور ریا کا ذریعہ بن گیا ہے. یہ بتا رہی ہیں کہ جو جتنا بوڑھا ہو کے مرے اس کا اتنا شان و شوکت سے چہلم کریں گے. اور ہاں مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ کسی طرح فوتگی پر گئے اور بزرگ فوت ہوئے تو میٹھے چاول انہوں نے خاص طور پہ بنائے. تو نے کہا کہ میٹھے چاولوں نے کہا کہ یہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب کوئی بزرگ فوت ہو تو ایک طرح سے خوشی یا معلوم نہیں کیا ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اتنا کھا کما کے فوت ہوا ہے، اس کا جنازہ بھی جو ہے وہ بطر اور ریا کا ذریعہ. باقاعدہ اب تو کیٹرنگ ہوتی ہے، اور شادی کے فنکشن اور 40واں میں کچھ فرق نہیں رہا زیادہ.
یہ بتا رہی ہیں کہ 14-15 سال پہلے جب ان کے سسر کا انتقال ہوا اور اس وقت حالات بھی اچھے نہیں تھے، تو انہوں نے اپنی چیزیں بیچ کر یہ سب کچھ کیا، لیکن وہ اتنا تکلیف دہ تھا کہ انہوں نے اس وقت وصیت کی کہ میرے مرنے پہ یہ سب کچھ نہ کرنا. اور یہ حقیقت ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے ایک قریبی ہمسائے تھے اور ان کی جوان بچی تھی، شادی تیار تھی، سب کچھ اکٹھا کر کے انہوں نے، یعنی کہ جو بھی ابتدائی تیاری، کیونکہ کچھ علاقے ایسے ہیں وہاں لوگ چینی چاول وغیرہ بھی راشن گھر میں لا، کیونکہ خود پکواتے ہیں تو سب چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، پکوائی وغیرہ کے بھی پیسے وغیرہ الگ کر کے رکھتے ہیں. اتنے میں بچی کے دادا کا انتقال ہو گیا. آپ یقین کریں کہ وہ جو کچھ بچی کی شادی کے لیے اکٹھا تھا وہ سب خرچ ہوا. نہ صرف یہ کہ وہ، بلکہ اس کے علاوہ بھی قرضہ لے کے انہوں نے وہ کی، اور کتنا عرصہ اس بچی کی شادی جو تھی وہ ڈیلے ہو گئی، صرف اس وجہ سے کہ اب اتنی وسعت نہیں کہ اس حادثے کے بعد ایک اور ذمہ داری کو نبھایا جا سکے. اور تنخواہ دار ملازم تھے، کہاں سے اور آمدنی آتی؟ وہ جب مزید پیسے اکٹھے ہوں گے تو بیٹی رخصت ہوگی. اب آپ دیکھیں، بیٹی کی رخصتی ایک فریضہ ہے جسے ادا کرنا ہے. اس کو پیچھے ڈال کے قرضے اٹھا کے ایک وہ شخص جس نے دنیا میں اپنا وقت پورا کر لیا، سب جو کرنا تھا کر لیا، کمائی کر لی، اسے جانا ہے، لیکن مرنے پہ اتنا خرچ ہو رہا ہے، جو باقی فرائض ہیں ان کی ادائیگی میں تاخیر ہو رہی ہے. یصدون عن سبیل اللہ. اور نام کیا رکھا؟ بڑیا کرنا ہے، یعنی کہ بڑائی ظاہر کرنی ہے. یہی مقصد ہے نا. دیکھیں، قرآن اصل میں پڑھتے نہیں نا، سمجھتے نہیں. اصل میں قرآن کی تربیت یہی ہے کہ موقع خواہ جنگ کا ہو یا کچھ، ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت. اب وہ بات ہو رہی ہے میدان جنگ میں جانے کی، کامیابی بھی مسلمانوں کو ہوئی، سب کچھ، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ تمہارے اندر یہ اخلاقی عیب نہیں ہونے چاہیے، اور کرنے کا کام جو ہے اس پہ نظر ہونی چاہیے. پچھلے دنوں مجھے کسی نے نیوز بھیجی تھی کہ ریسنٹلی ایک کنگ کا جو انتقال ہوا تو وہ اتنی سادگی سے سب کچھ ہوا. اس پہ جو اور کچھ لوگ شامل تھے، تو ایک پریسٹ جو تھا وہ مسلمان ہوا اس ساری سادگی کو دیکھ کے. تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک خاص کلچر ہوتا ہے، ان کی خوشی کے موقع، ان کے غم کے موقع، ان کی جنگ، ان کا امن، ان کی سب چیزیں باوقار ہوتی ہیں، بطر اور ریا کا ذریعہ نہیں ہوتی. اور پھر یہ جو آخر میں کہا نا، واللہ بما یعملون محیط، جو وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو گھیرے ہوئے، سب پتا ہے اس کو، کچھ بھی اس سے نہ چھپا سکیں گے. اس میں ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی تھی، ہم نے جتنی بھی بات ابھی کی، چاہے بارات ہو یا جنازہ ہو یا جو بھی، اس میں ہم نے یہ بات تو ذکر کی ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں کوشش کی جاننے کی کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں. اس کی ایک، میں سمجھتی ہوں، بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کو جینے بھی نہیں دیتے. یعنی اگر کوئی مر جائے یا کسی کے ہاں شادی ہو تو لوگ تانے دے دے کر اس کو کرواتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، اگر مرنے پہ کوئی نہ کرے تو کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ ختم نہ درود. اس طرح کے محاورے ایجاد کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ دیکھو اس کا فلاں مر گیا ہے اور اس نے کچھ کیا ہی نہیں. یہ بتا رہی کہ ان کی والدہ کی ڈیتھ 5-6 سال پہلے ہوئی اور انہوں نے جب کچھ نہیں کیا، اسلامی طریقے پہ سب کچھ کیا، تو اس پر لوگوں نے کہا کہ دیکھو ان کو تو کوئی افسوس ہی نہیں ہوا. اور باقاعدہ سکھایا بھی جاتا ہے، یعنی مائیں بچوں کو سکھاتی ہیں کہ میں مر جاؤں تو اس طرح بین کرنا اور اس طرح رونا. یہ سب دور جاہلیت کے طریقے ہیں. اسی طرح شادی کا موقع، اس میں آپ دیکھیے کہ کہیں پر شادی ہو تو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ضرور بلایا جانا چاہیے، اور اگر کوئی نہ بلائے تو کیا کہتے ہیں؟ آپ نہ بھی بلائیں تو ہم آ جائیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی کسی دعوت میں بغیر اجازت کے، یعنی بغیر بلائے شریک ہوا، وہ چور بن کے داخل ہوا اور ڈاکو بن کے نکلا. اور بعض اوقات کسی خاندان میں سے چلو کسی ایک کو بلایا جاتا ہے تو وہ بغیر اجازت سارے جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں خوشی کوئی نہیں، یعنی اسراف کو وہ خوشی کی علامت سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی نہ بلا سکے کسی مجبوری کی وجہ سے تو مائنڈ کر لیتے ہیں، پھر دلوں میں رکھ لیتے ہیں. اور اس طرح تعلقات، جو کہ شادی مثلاً ایک خوشی کا موقع ہے، شادی کے دن ہی آغاز ہو جاتا ہے باہمی عداوتوں کا اور ایک دوسرے سے نفرتوں اور گرجز کا. ہمارے ہاں تو یہ بات اب انڈرسٹوڈ ہے کہ شادی کے موقع پر بس رشتہ داروں نے ضرور اٹھنا ہے کسی نہ کسی وجہ سے. اور پھر یہ میں دیکھ رہی تھی کہ جب کہا گیا کہ نہ نکلو بطر اور ریا کے ساتھ، تو اس میں آپ دیکھیے کہ جب ایک بارات اس طریقے پر نکلتی ہے جیسے کوئی فاتح نکلا ہو، تو ہوتا یہ ہے کہ لڑکی والوں کی جو سائیڈ ہوتی ہے وہ کیا محسوس کرتی ہے کہ جیسے مغلوب ہیں، وہ ان کو نیچا دکھاتے ہیں نا ایک طرح سے.
اور پھر اس کے بعد لڑکی کی پوزیشن ہمیشہ کے لیے ایک مغلوب کی حیثیت سے، اور پھر وہ لڑکی والے ہمیشہ روتے دھوتے ہی ہمارے کلچر میں دکھائی دیتے ہیں، ہر کہانی اور ڈرامے میں وہ مظلوم ہی ہیں، وہ اس کو بھی شان سمجھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم جانتے بھی ہیں کہ ان چیزوں میں مشکل ہے، لیکن پھر بھی صرف نفس کی تسکین کے لیے یہ سب کچھ کرتے چلے جاتے. تو میرا خیال ہے کہ صحیح اسلامی طریقہ جو ہے اسی میں، کیونکہ بامقصد لوگ جو ہیں وہ جب ہی بامقصد ہو سکتے ہیں جب ان کے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، خوشی غم زندگی کے سارے امور جو ہیں وہ اللہ رسول کے طریقوں کے تابع ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.